برابر احساس نہ ہوا، اور اس کے باوجود ہم عاشق رسول ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ عشق رسول کی کون سی قسم ہے۔ خدا نہ خواستہ بیوی کھانا بنائے اور نمک زیادہ ہو جائے، خاوند کا پارا ہائی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بیوی کو ننگی گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے کہ تو نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، تجھے کچھ سکھایا نہیں گیا، اور تیری ماں ایسی ہے اور تو ایسی ہے۔ نمک زیادہ ہو گیا تو خاوند اتنا بے قابو ہو گیا غصے سے، اور وہی بیوی روزانہ 5 مرتبہ نماز جیسے عظیم فریضے کو پامال کرتی ہے، خاوند کے کان پر جو بھی نہیں رہی تھی۔ ہم نے دین کے ساتھ یہ سلوک کر لیا، ہم نے دین کو اتنی اہمیت دی ہے، کسی کے پاس تھانے سے فون آ جائے کہ آپ کے خلاف کسی نے درخواست دی ہے، لہٰذا SHO نے آپ کو بلایا ہے، اس دن شاید ہم ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل پڑے کہ SHO نے بلایا ہے ناشتے کے لیے، یہاں رکوں گا تو شاید دیر ہو جائے گی، صاحب ناراض ہو جائیں گے، تو صاحب نے بلا لیا تو جانے کے لیے بے قرار، ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل پڑے۔ اور دوسری جانب فجر کے وقت اللہ کا نمائندہ ہمیں بلا رہا تھا کہ اللہ کے دربار میں حاضری دے دو، اللہ نے بلایا ہے، ہم نے حاضری نہیں دی۔ ظہر کے وقت ہم نے پھر حاضری نہیں دی، عصر اور مغرب میں ہم نے حاضری نہیں دی، تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہمارے ہاں اللہ رب العزت کی بقعت ایک SHO کے برابر بھی نہیں ہے۔ SHO نے بلا لیا، ہم جانے کے لیے بے قرار، جبکہ اللہ کا نمائندہ ہمیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اس دین کو تھام لیں جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کھا کر ہم تک پہنچایا۔ آپ کی سنتوں پہ عمل پیرا ہو جائیں، ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات کو ایسا محفوظ کر لیا ہے کہ کسی اور امت نے اپنے نبی کی تعلیمات کو ایسا محفوظ نہیں کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کے دعویدار لوگ کم نہیں ہیں، لیکن ان سے آپ بات کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کھانے پینے کا انداز کیسے تھا، وہ نہیں بتا سکتے۔ ان کے علماء نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو محفوظ نہیں کیا۔ دنیاوی اغراض کے لیے وہ ایک آسمانی کتاب تورات تھی، اس کے اندر بھی تحریف در تحریف کر لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے عیسائیوں کی کمی کوئی نہیں ہے، لیکن کسی عیسائی سے پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خط مبارک کیسے تھا، آپ کے مبارک بال کیسے تھے، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، وہ نہیں بتا سکتے۔ ان لوگوں کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے صرف انجیل ہے، انجیل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے۔ ان کے علماء نے، مذہبی پیشواؤں نے دنیاوی اغراض کے لیے اپنے آسمانی کتابوں کے اندر بھی تبدیلی کر دی۔ قربان جائیں اس امت کے محدثین سے، اس امت کے صحابہ سے، اس امت کے علماء سے، جنہوں نے بھوک اور پیاس جیسے مجاہدات برداشت کر لیے، اپنوں کا طعن و تشنیع برداشت کر لیا، غیروں کی عداوت اور دشمنی مول لے لی، اپنوں کی بے اعتنائی اور لاپرواہی کو برداشت کر لیا، تمام تر مشقتیں اور صعوبتیں برداشت کر لی، ایک ایک حدیث کی خاطر مہینوں سفر کی مشقتیں برداشت کرتے رہے۔ نہ صرف یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کر لیا، بلکہ اگلی نسلوں تک پہنچانے کا بھی حق ادا کر دیا۔ آج علماء کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کھلی کتاب کی مانند موجود ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے کردار کے بارے میں، آپ کی وضاحت کے بارے میں، معیشت معاشرت کے بارے میں، نشست و برخاست کے بارے میں، شادی غمی کے بارے میں، پسند ناپسند کے بارے میں
کسی بھی پہلو سے حضرات علماء کرام سے کوئی سوال پوچھیں، حضرات علماء کرام کے پاس ہر سوال کا کافی شافی وافی جواب موجود ہے۔ اور میں بڑے دعوے سے یہ بات کرتا ہوں کہ آج ہماری اس معاشرے میں وہ بیٹا جو اپنے والد کے ساتھ زندگی کے 30 سال اکٹھے گزارتا ہے، گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، دن کے وقت دکان پہ اکٹھے جاتے ہیں، پورا دن دکان پہ اکٹھے گزارتے ہیں، شام کو اکٹھے واپس آتے ہیں، جمعہ اور عید کی نماز کے لیے اکٹھے جاتے ہیں، شادی اور غمی میں اکٹھے شرکت کرتے ہیں، وہ بیٹا اپنے باپ کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتا جتنا آج کا ایک عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ اس امت کے علماء کا امت پر احسان ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات کو محفوظ کر لیا، اور یہ اسلام کا معجزہ ہے، یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے عشق اور محبت کا حق ادا کر دیا، انہوں نے اپنی زندگی کا مرکز اور محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا ہوا تھا۔ ان کی 24 گھنٹے کی زندگی رسول اللہ کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی تھی۔ اب شمائل ترمذی کا مطالعہ کریں، حیران ہو جائیں گے کہ ان صحابہ کرام نے حضور کی تعلیمات کو، آپ کی پسند ناپسند کو، آپ کی وضاقتہ کو، آپ کے انداز و اطوار کو کیسے محفوظ کر رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اپنی آنکھوں میں ایسا بسایا ہوا تھا۔ بہت ساری حدیثوں میں یہ بات آتی ہے، حضرات علماء کرام موجود ہیں کہ کأنی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ راوی جب حدیث روایت کرتا ہے تو ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ منظر میرے سامنے ایسا واضح ہے گویا کہ میں اب بھی رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ کأنی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں اب بھی رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس انداز سے انہوں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں میں بسایا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، حضور کی وضاقتہ کے بارے میں، حسن و جمال کے بارے میں حدیث بیان کرتے تھے، تابعین مزے لے لے کے وہ حدیث سنا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں عظیم تھے، دوسروں کو بھی عظیم نظر آتے تھے۔ بعض لوگ خود بڑے ہوتے ہیں لیکن پہچانے نہیں جاتے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے ہوتے ہیں اور جو بندہ دیکھتا ہے تو بے اختیار وہ کہہ دیتا ہے کہ واقعی کوئی عظیم شخصیت ہے۔ اطول من المربوع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد سے قدر بلند تھے، لیکن زیادہ لمبا قد نہیں تھا جو بے ڈھنگا لگے، زیادہ لمبے قد سے آپ کا قد چھوٹا تھا لیکن درمیانہ قد سے آپ کا قد قدر بلند تھا۔ عظیم الحامت، سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، یہ ذہانت اور قابلیت کی دلیل ہے۔ رجل الشعر، بال مبارک بالکل سیدھے نہیں تھے، لپٹے ہوئے گنگریالے نہیں تھے بلکہ قدر خمدار بال تھے۔ واسع الجبین، آپ کی مبارک پیشانی کشادہ تھی، یہ نجابت اور شرافت کی دلیل ہے۔ ازج الحواجب، آپ کی مبارک بویں باریک اور خمدار تھیں۔ احدب الاشفار، پلک مبارک لمبی اور دراز تھیں۔ اکحل العینین، آنکھ مبارک قدرتی طور پہ سرما آلود تھی، سرما لگائے بغیر بھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہلکا سا سرما لگایا گیا ہو۔ اقن العرنین، ناک کا بانسا لمبا تھا، ناک نیچے سے بلند تھی، اتنی بلند ناک تھی کأنما یعلوہ النور، گویا کہ نور پھوٹ رہا ہو۔ سہل الخدین، رخسار مبارک اندر کو دھنسے ہوئے نہیں تھے، باہر کو ابھرے ہوئے بدنما نہیں تھے، نرم اور ہموار رخسار تھے۔
ذلیع الفم میں منہ مبارک اعتدال کے ساتھ کشادہ تھا. یہ فصاحت اور بلاغت کی دلیل ہے. مفلج الاسنان دندان مبارک کے درمیان قدر خلا تھا. بات کرتے تھے نور پھوٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا. قط اللحیت داڑھی مبارک گھنی اور دراز تھی. یملأ صدرہ سینے کو ڈھانپے رکھتی تھی. عنقہ کأنہ جید دمیۃ گردن مبارک ایسی پتلی اور تراشیدہ تھی جیسے مورتی کی گردن ہوتی ہے. بعید ما بین المنکبین کندھوں کے درمیان کا فاصلہ زیادہ تھا. یہ تحمل اور بردباری کی دلیل ہے. عریض الصدر سینہ مبارک چوڑا اور کشادہ تھا. یہ نجابت اور صحابت کی دلیل ہے. سواء الصدر والبطن پیٹ اندر کو دھنسا ہوا نہیں تھا, باہر کو ابھرا ہوا بدنما نہیں تھا. سینہ اور پیٹ بالکل برابر اور ہموار تھے. طویل الذنبین کلائیاں مبارک لمبی لمبی تھی. رحب الراحت ہتھیلی مبارک کشادہ تھی. سائل الاطراف انگلیاں مبارک لمبی اور دراز تھیں. خمسان الاخمسین پاؤں کے تلوے نیچے سے گہرے تھے. مسیح القدمین پاؤں مبارک اوپر سے بالکل ہموار تھے. یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہلکا سا تیل لگایا گیا ہو. ینبوع عنہم الماء پانی کا قطرہ گرتا تھا, دائیں بائیں کو بہ پڑتا تھا. راوی قسم کھا کے فرماتے ہیں قسم ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. میں نے ان جیسا حسین نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھا ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات اس لیے محفوظ ہیں تاکہ بعد میں امت میں سے کسی بندے کو یہ بہانے کا موقع نہ ملے کہ میں تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہ رہا تھا لیکن میرے سامنے کوئی سنت تھی نہیں, میرے سامنے کوئی نمونہ ہی نہیں تھا. علماء نے کسی کو بھی بہانہ بنانے کا موقع نہیں دیا ہے, سارے بہانے ختم کر دیے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنتوں کی پیروی کرنے والے بنیں. کئی سارے دوست ہمارے ایسے بھی ہوتے ہیں وہ دعوت تو بڑا کرتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں, لیکن ان بیچاروں کے ظاہر کو بندہ دیکھ لیتا ہے تو ترس آ جاتا ہے. لباس غیروں کی طرح, وضع قطع غیروں کی طرح, نشست و برخاست غیروں کی طرح. دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں اور وہ یہی بات کرتے ہیں کہ عشق رسول دل میں ہونا چاہیے, ظاہر کا کیا اعتبار. میرے بھائیوں میں مانتا ہوں کہ عشق رسول دل میں ہونا چاہیے لیکن ظاہر پر بھی اس کے اثرات نظر آنے چاہیے. ایک آدمی خواتین کا لباس پہنے اور وہ کہتے ہیں اندر سے بندے کو مرد ہونا چاہیے, ظاہر کا کیا اعتبار. تو ہر بندہ کہے گا بھائی تو ٹھیک نہیں کہہ رہا, ٹھیک نہیں کہہ رہا, کیونکہ بندہ اگر حقیقت میں مرد ہے تو ظاہر سے بھی مرد نظر آنا چاہیے. اب ظاہر میں وہ عورت نظر آئے اور وہ کہتے ہیں بس اندر سے بندہ مرد ہو, ظاہر کا کیا اعتبار. یہ بندہ یہ معقول بات نہیں سمجھتا. اسی طریقے سے اگر ہم رسول اللہ کی امتی ہیں, رسول اللہ کے عاشق ہیں, تو ہماری جسم کی رگ رگ, ریشے ریشے میں عشق رسول سمایا ہوا ہونا چاہیے. ہمارے ظاہر سے رسول اللہ کی محبت ٹپکتی ہوئی نظر آنی چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں, ہمیں سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی گناہ کو تو چھوڑتے نہیں ہو, نیکی کے راستے پہ آتے نہیں ہو, بس ظاہر اپنے آپ کو بنا لیتے ہو. اس ظاہر بنانے کا کیا فائدہ. کئی لوگ بیچارے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ میں چاہتا تو ہوں کہ اپنا چہرہ حضور کی سنت سے سجا لوں لیکن بس گناہ چھوڑ نہیں سکتا, اس لیے پھر میں کہتا ہوں کہ پھر سنت کو اپنانے کا کیا فائدہ جب میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا. میرے بھائیوں, یقیناً ہم اپنے باطن کو رسول اللہ کی طرح نہیں بنا سکتے, لیکن یہ ظاہری نقالی, ظاہر میں اپنے آپ کو رسول اللہ کی طرح بنانا, یہ بھی بندے پر سعادت کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ ظاہری نقالی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے.
بندے کے بارے میں کیا خیر کے فیصلے نازل ہو جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بڑا عیاش تھا، بدکار بد کردار تھا، جوانی میں اتنے گناہ کیے کہ جوانی برباد کر ڈالی، اور جوانی ایسی برباد ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے لاعلاج کرا دیا کہ ابھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ موت کے انتظار میں بستر پہ پڑا تھا اور دن گن رہا تھا، پھر اچانک اس کے دل میں اللہ نے ایک بات ڈال دی، اپنے بھائیوں سے کہنے لگا کہ بھائی میں بہت برا ہوں، اور مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کر دیا مجھے تو وہ سزا ملے گی کہ ایسی سزا کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے حیا کرتا ہے، سفید بالوں والوں کی رعایت کرتا ہے۔ تو میں جوان ہوں، میری داڑھی کالی ہے، میں وصیت کرتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میری داڑھی کو چھونے کے ساتھ سفید کر دیا جائے۔ ممکن ہے کہ اس ظاہری سفیدی کو دیکھ کر اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ وہ فوت ہو گیا، بھائیوں نے اس کی داڑھی چونے کے ساتھ سفید کر لی، قبر میں دفنا دیا۔ چند دنوں کے بعد کسی کو خواب میں نظر آیا، دیکھنے والے نے پوچھا کہ کیا بنا؟ اس نے کہا تھا تو میں بہت گناہگار، اور جب نکیر منکر آئے سوال و جواب کرنے کے لیے بہت سختی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو داڑھی سفید ہے اور تم سفید بالوں والوں کے ساتھ بھی سختی کرتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں سفید بالوں سے حیا کرتا ہوں؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ تو اصلی سفید نہیں ہے، یہ تو خواہ ہمیں نقالی کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ جس کے اصلی سفید ہوں اس سے میں حیا کرتا ہوں، میں نے تو مطلقاً کہا ہے کہ بال سفید ہوں تو میں حیا کرتا ہوں، بال سفید ہیں لہذا میں حیا کرتا ہوں، سفید بالوں کی رعایت کرتے ہوئے اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ یہ ظاہری نقالی ہوتی ہے جو کئی مرتبہ بندے پر سعادت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک بستی کے قریب پڑاؤ ڈالا، بستی غیر مسلموں کی تھی۔ حضرت بلال نے آذان دینی شروع کر دی، بستی کے بچے باہر کھیل رہے تھے، بستی کے بچوں نے پہلی مرتبہ آذان سنی تھی، انہوں نے حضرت بلال کی آذان کی نقل اتارنی شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو قریب بلایا، بچے ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ ایک بچہ قدر بڑا تھا، ابو محذورہ اس کا نام تھا، اس نے بھاگنا مناسب نہیں سمجھا، حضور نے بلایا، وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بچہ کیا کر رہے تھے؟ بچے نے کہا جیسے کلمات وہ پڑھ رہا تھا ہم بھی اسی طرح کلمات پڑھ رہے تھے۔ اچھا کس طرح کلمات پڑھ رہے تھے؟ تو بچہ کلمات پڑھنے لگا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کہا تو بچہ چپ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اب جاؤ اپنا کام کرو۔ بچے نے کہا اب میں کہاں جا سکتا ہوں، اب تو میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے انہی کے ساتھ جاؤں گا۔ نقل اتار رہے تھے، نقل کو اللہ نے اصل میں تبدیل کر دیا، جن کا کلمہ پڑھا ہے انہی کے ساتھ جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ کو اپنے ساتھ لیا، مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ مکہ مکرمہ پہلے سے فتح ہو چکا تھا، مسجد حرام میں ایک مؤذن کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مؤذن مقرر کرنا تھا، دائیں بائیں دیکھا، نگاہ انتخاب ابو محذورہ پہ پڑ گئی، ابو محذورہ کو مؤذن مقرر کر دیا۔ وہ ابو محذورہ جس نے حضرت بلال کی آذان کی نقل اتاری تھی، مسلسل 60 سال تک مسجد حرام میں آذانیں دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نقل کو اصل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والے بنیں۔ خواتین، بہنیں اور بیٹیاں اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ رسول اللہ کے ہماری بہنوں پر، ہماری بیٹیوں پر بہت احسانات ہیں۔ حضور جس معاشرے میں تشریف لائے تھے اس معاشرے میں بیٹیوں کو جینے کا حق نہیں تھا، زندہ تر کون کیا جاتا تھا، جانوروں کی طرح سلوک
خواتین کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، خواتین کو معاشرے میں جینے کا حق دیا، خواتین کو معاشرے میں عزت دی، وقار دیا، مرتبہ دیا۔ تو خواتین پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کریں۔ جیسے میرے محبوب چاہتے تھے ایک مسلمان بیٹی کا لباس کیسے ہونا چاہیے، ایک مسلمان بیٹی کے انداز و اطوار کیسے ہونے چاہیے، ایک مسلمان بیٹی کی وضاقتہ کیسی ہونی چاہیے، مسلمان بیٹیوں سے گزارش ہے کہ انہی کی طرح وضاقتہ اختیار کریں جیسا کہ میرے محبوب چاہتے تھے، تاکہ قیامت کے دن ہم حضور کے سامنے جائیں، حضور ہمیں دیکھ کے مسکرائیں، ہم حضور کو دیکھ کے مسکرائیں، یوں ہم سعادتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔